نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تعویذ کا معنی و مفہوم. تعویذ جو آپ تمام جانتی ہیں، یہ اس کا لغت میں معنی کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور شرع میں اس کا کیا معنی کیا گیا وہ دیکھیں گے. لغت میں تعویذ کہتے ہیں پناہ مانگی جانے والی چیز، اور شرع میں تعویذ کا معنی ہے جو کچھ نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے یا بیماریوں سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں یا ہاتھ میں یا جو بھی لٹکایا اٹکایا جاتا ہے وہ ہے تعویذ. اب تعویذ کی کتنی اقسام ہیں؟ تعویذ کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ ہے جو تعویذ قرآنی آیتوں اور نبوی دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو ایسی تعویذ ہوتی ہے جو آیت قرآنی اور اس میں احادیث نبوی سے ثابت دعائیں نہیں ہوتی، بلکہ جن میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور مواد ہو، جیسا کہ وہ تعویذات جن میں شیطان جنات کے نام ہوتے ہیں، یا تعویذات جو طلاسم وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل فہم ہوتی ہیں، یعنی کچھ عدد نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے تعویذ تو قطعاً حرام ہیں، شرکیہ کام ہیں. اور جو لوگ تعویذ کی نمبر 1 قسم جو میں نے آپ کو بتائی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ احادیث اور قرآن سے لکھی ہوئی تعویذات بھی اسلام میں منع ہیں. وہ کیوں منع ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اسے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش رہے، بلکہ کئی جگہ ایسا آتا ہے، جیسا ابو داؤد میں ایک طویل واقعہ آتا ہے جس کا مختصر میں آپ کو بیان کروں کہ زمانے ابو داؤد میں یہ واقعہ ہے کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے شوہر عبداللہ نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا اور پوچھنے لگے یہ کیسا دھاگا ہے. میں نے عرض کیا یہ دھاگا مجھ کو دم کر کے دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی انہوں نے یہ دھاگا میرے گلے سے کاٹ پھینکا اور یہ فرمایا کہ تم عبداللہ کے خاندان کی ہو اور تم شرک سے بے نیاز ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور اعمال حب یہ تمام شرک ہیں، جو پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی. تو یہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے عرض کی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میری آنکھ میں چبھن محسوس ہوتی ہے، چنانچہ میں فلاں کے پاس جا کر دم کرانے کے لیے جایا کرتی ہوں اور اس کے دم کرنے سے مجھے سکون سا ہو جاتا ہے. تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، وہی اپنے ہاتھ سے چبھن پیدا کرتا ہے اور جب دم کر دیا جاتا ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے. لہذا تمہارے لیے اس طرح کہنا کافی تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے کائنات کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما اور تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، دراصل تو ہی شافی ہے، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا بخشنے والا ہے. ایسی شفا عطا کر کہ جس کے بعد کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہے. تو یہ ابو داؤد میں تفصیل سے واقع آیا ہے. بہنوں، ہمارے علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے کئی بہنیں ایسی ہیں جو احادیث میں اتنی واضح کلیئر بات ہونے کے باوجود بھی وہ اس قسم کی جہالت اپناتی ہیں کہ دھاگے باندھ لیتی ہیں، یا یہ کہتی ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو حدیث، اس میں تو قرآن کی بات لکھی ہوئی ہے، دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ لٹکا دی گئی، یہ گلے میں باندھ دی گئی ہے. تو نعوذ باللہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہر طرح کے تعویذات حرام ہیں، وہ قرآن حدیث سے لکھے جائیں یا پھر کوئی دوسرے الفاظ اس میں ہوں، اس لیے کہ یہ امور شرک کے ہیں. اس کی دلیل جو میں نے ابھی آپ کو ابو داؤد کی ایک طویل حدیث میں واقعے کے ذریعے سے سمجھائی، اور ایک دلیل ہے
रवाहु अहमद और अबू दाऊद, मुस्नद अहमद में भी आई है और अबू दाऊद में भी ये हदीस आई है। कौन सी हदीस? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बेशक झाड़ फूंक करना, तावीज़ बांधना और गंढे वग़ैरह करना सब शिर्क के काम हैं। और एक जगह आया है कि मन तअल्लक़ तमीमन फ़क़द अशरका, जिसने तमीमा को लटकाया उसने शिर्क किया। तमीमा कहते हैं धागा, कड़ा, तावीज़, ये तमाम चीज़ें इस तमीमा में आते हैं। तो मन तअल्लक़ तमीमन फ़क़द अशरका, जिसने तमीमा को लटकाया उसने शिर्क किया। तो ये तमाम शिरकी अफ़आल हैं। शिर्क एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे हमने तमाम टॉपिक्स में से, यानी हम सीरत नबवी का टॉपिक भी ले सकते थे, या खाली अहादीस का टॉपिक ले सकते थे, या फिर तफसीर कुरान का टॉपिक ले सकते थे, लेकिन हमने तौहीद का टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि तौहीद एक ऐसी यानी जामिआ चीज़ है कि ये दुरुस्त हो गई तो हमारा सारा इस्लाम दुरुस्त हो गया, हमारा सारा दीन दुरुस्त हो गया। और अगर ये तौहीद में कुछ शिर्क मिला हुआ है तो नऊज़ बिल्लाह हमारे तमाम आमाल गारत हो जाते हैं। यानी एक शिर्क की गंदगी की वजह से तमाम अच्छे अमाल जो हम करते हैं वो तमाम अमाल तबाह हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो भी शिर्क करेगा उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा, यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, उसके अलावा जो है वो बख्श देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज़ भी नहीं बख्शेगा। तो इसीलिए हम तौहीद का टॉपिक लिए हैं पहले, और इस तौहीद के टॉपिक में तमाम बातें जो आपको शुरू से समझाते आ रहे हैं, तकरीबन 70 दुरूस तक हो गए, शायद 60 या 70 कुछ हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे दुरूस में हमने तौहीद की एक एक टॉपिक को मैंने बयान करने की कोशिश की। आज का हमारा टॉपिक जो तावीज़ है ये आमतुन्नास में आम है, लोग इस तरह का शिर्क कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें इससे महफूज रख ले, और हम ये कोशिश भी करेंगे कि हमारी बहनें भी इन चीज़ों से महफूज हो जाए। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।